الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت اور شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا. سبحان اللہ. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے ایمان کی گواہی امت کے والد اس کی شفاعت کی بھی ذمہ داری اٹھائیں. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم صحابہ کرام دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات میں خدمت کی جائے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ سے باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا، اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں رونے لگ گیا، اور خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارکہ قبض کر لی ہے. پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور مجھے بلا کر فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو قبض فرما لیا ہے، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرے رب کریم نے انعام کیا تو میں نے بھی سجدہ شکر ادا کیا ہے. انعام یہ ہے کہ میرے امت میں سے جو کوئی مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس درود پاک کے بدلے اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا ابو قاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قاہر، جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی. اس ضمن میں ایک روایت عرض کرتی ہوں کہ حضرت خواجگان قاضی محمد سلطان عالم میر پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت برکت میں علماء کرام آتے اور مسائل علمی پر گفتگو ہوتی، اور آپ فرماتے ہیں، مولوی صاحب اس کتاب سے مسئلہ تلاش کر دیں. جب بسیار گردانی کے باوجود مسئلہ نہ ملتا تو آپ کتاب کو اپنے دستے مبارک میں لیتے اور کتاب بند کر دیتے، درود پاک پڑھتے اور پھر کتاب کھول کر علماء کرام کے سامنے رکھ دیتے تو وہی مسئلہ نکلتا جس کی تلاش ہوتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ قبر میں تم سے پہلے میرے متعلق سوال کیا جائے گا. اس مقام پر اولیت کو اہمیت کے معنی میں لیا جائے گا تو مطلب واضح ہو جاتا ہے، یعنی قبر میں منکر نکیر جب سوال کریں گے ان میں سے اہم سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوگا، اور حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی کثرت کی تاکید اس لیے فرمائی ہے کہ درود پاک کی کثرت سے نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت درود پاک پڑھنے والے کے دل میں زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے.
اور وہاں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان محبت و عظمت کی بنا پر ہی ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں بلا جھجک اور برملا کہے گا، یعنی اے فرشتوں، یہی تو میرے آقا ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی آقا ہمارے پاس روشن دلیلیں لے کر تشریف لائے تھے۔ منکر نکیر کہیں گے بے شک تو کامیاب ہوا، ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اور جب وہ منافق سے سوال کریں گے جس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے خالی ہوگا، جب اس سے منکر نکیر سوال کریں گے تو کہ تو ان کو پہچانتا ہے، تو وہ کہے گا ہائے ہائے افسوس، میں ان کو نہیں جانتا، دنیا میں لوگ ان کو جو کچھ کہتے تھے میں بھی کہا کرتا تھا۔ اس جواب کو سن کر فرشتے کہیں گے ہاں ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس پر قبر کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔